ایک نخل طور بولا، اس نے کیا کہا؟ فَإِنِّي یا موسیٰ فَإِنِّي أَنَا اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ درخت کہہ رہا ہے، او بھائی ذرا غور کرو، درخت کہہ رہا ہے موسیٰ کو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ نے یقین کر لیا جب تجلیات ربانی کا اور اللہ کے مظہر وہ نخل طور بن سکتا ہے تو رسول اللہ کیوں نہیں بن سکتے بھائی؟ ہم تو اس کو، اور موسیٰ تو اس کو خدا مان کے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ نہیں بولا، میں بول رہا ہوں۔ موسیٰ نے سمجھا درخت بولا ہے، نظریں اٹھائی موسیٰ علیہ السلام نے، پھر آواز آئی موسیٰ درخت نہیں، میں بول رہا ہوں یہاں پہ انی انا اللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں اور میں بول رہا ہوں، لیکن بول اس میں سے رہا ہوں اس وجہ سے کہ پہلی بار بھی تو میرا جلوہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اب بات ہوگی تو ذرا وقفے سے ہوگی، جملہ نہیں آپ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کو کہ اب ڈائریکٹ بات نہیں ہوگی، تم نے چونکہ مجھے پہلے بلایا تھا تو میں نے تمہیں وہ منظر دکھایا تھا، تو منظر نہیں سہ سکا، اب فرق سے بات ہوگی، میں دور بیٹھ کر کسی اور طرف منہ کر کے بات کروں گا، تو کہیں اور کھڑا ہو کر سنے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اضافی یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے انبیاء میں کہ کئی وحی کی ایسی آیات ہیں جو جبریل لے کر نہیں آئے۔ مولانا جو جبریل وحی لے کر نہیں آئے، پوچھو گے حوالے کے طور پر کون سی آیت؟ میں کہتا ہوں آیت سنو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دی گئی ہیں، اس میں انڈائریکٹ والا سسٹم نہیں ہے۔ ہم شعر سنیے، ہم تک برائے راست بھی پہنچے ہیں کچھ پیغام، ہر شے نہیں سماتے جبریل کے لیے، ہر شے نہیں سماتے جبریل کے لیے۔ اگلے ضمن میں چلتے ہیں، اگلی وادی میں چلتے ہیں، جنت کی اگلی وادی میں چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا تو بے نیاز ہے، لیکن جب بات رسول اللہ کی کر رہا تھا قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، تو وہ لے جا رہا تھا صفات در صفات۔ میں مولانا صاحب کو ایک مسئلہ سمجھا دوں، آپ بھی مسئلے، یہ سننے کی چیز ہے، یہ گرامر کی بات ہے۔ علم بلاغت میں 3 سبب آتے ہیں، 3 طرح کے اوصاف آتے ہیں، صفات مکاشفہ یا کاشفہ جس کو سبب بھی کہتے ہیں، اور صفات ممیزہ اور صفات مسعودہ۔ صفات کاشفہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو ایک حرف کی تشریح کرتی جائیں، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی بات آ گئی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ ساری کی ساری صرف متقین کی وضاحت کرتی ہیں، یہ صفات کاشفہ ہیں۔ صفات ممیزہ کیا ہوتی ہیں؟ جو ایک پوری نو سے صرف ایک شخص کو الگ کر دیں، جیسے ہم کہتے ہیں دمدار ستارہ یا حیوان ناطق انسان ہے، یعنی ہیں تو سارے حیوان ہی، لیکن یہ حیوان ایسا ہے جو بولتا بھی ہے۔ ستارے تو سارے ہی ہیں لیکن یہ دمدار ہے، یہ اس سے بڑی چیز کا ستارہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بلاغت کے اصول کے مطابق سب سے بڑی صفات کا جو مظہر ہوتا ہے وہ صفات مسعودہ ہوتی ہیں، جو ایک سے ایک در طبق بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرشتے نے عرض کیا مولا تو بے نیاز ہے، اتنا قصیدہ لمبا اپنے محبوب کا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ فرماتا ہے خاموش، بے نیازی غیروں سے کی جاتی ہے، اپنوں سے کیسے؟ بے نیازی تو میں غیروں سے کرتا ہوں، میں بے نیاز ہوں، لیکن اپنوں سے نہیں، میں اپنوں سے نہیں بے نیاز ہوں۔ لم یلد ولم یولد، بات وہاں آ گئی موقع کی، جو میں میلاد کے متعلق اس سورہ مبارکہ سے نکالنا چاہتا تھا کہ نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ یعنی وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ہیں توحید کی مظہر، یہ توحید بیان کی کرتی ہیں، لیکن یہی توحید میلاد ثابت کرتی ہے۔ وہ پوچھئے کس طرح کہ جو خدا ہو وہ پیدا نہیں ہوتا، جو خدا ہو، خدا پیدا نہیں ہوا کرتے، جو خدا ہو وہ پیدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس سے اگلی بات سنیے، اس سے اگلی بات سنیے کہ جو کیا میں نے جملہ بولا تھا، خدا پیدا نہیں ہوا کرتے، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا نہیں ہوتا اس کا میلاد نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہوتا ہے اس کا میلاد ہوتا ہے۔ جناب ادھر آ جائیں، جناب سامنے آگے آ جائیں، آپ پیچھے کیوں کھڑے ہیں مولانا، آپ بھی آگے آ جائیں، پھر مجھے بار بار پیچھے منہ کرنا پڑتا ہے نا، پچھلوں کو تو آواز ماشاءاللہ آ رہی ہے، جگہ کی کمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار ہم سٹیج باہر لگائیں گے۔ بات کر رہا تھا خدا کی صفت ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہو جائے ہم اس کو خدا نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مشرک وہ لوگ ہیں جو میلاد نہیں مناتے، جو میلاد منانے والے ہیں تو وہ تو عین موحد ہیں، وہ تو توحید پرست ہیں، چونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا میلاد منایا جاتا ہے، اگر اس کے میلاد کا انکار کر دیا جائے تو وہ تو صفت الوہیت میں شامل ہو گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے برابر ہو گیا، اور نعوذ باللہ وہ تو خالق ہے، میرے حضور اس کی مخلوق ہیں۔ جناب بات سن کے مزہ آیا کہ نہ آیا؟ جملہ پھر سنیے، جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، تاریخی جملہ ہے، جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، یہ توحید ہے، ٹھیک ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، سمجھے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جو پیدا نہیں ہوتا اس کا میلاد نہیں منایا جاتا، اور جو پیدا ہوتا ہے اس کا میلاد منایا جاتا ہے۔ فقیر تو اس لائق نہیں جناب، ساری تعریفیں تو میرے اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، ناچیز تو کسی قابل بھی نہیں۔ خواجہ فرید صاحب کہتے ہیں توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہمدردیاں کتیاں نال ادب، ہمدردیاں کتیاں نال ادب، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اب جناب بات ہو رہی تھی سورہ اخلاص کی، بھائی اخلاص بھی وہ ہے جو توحید اور رسالت کو برابر رکھے، جس میں توحید اور رسالت برابر نہ رہیں وہ اپنے آپ کو مخلص کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس نے گویا سورہ اخلاص کا مفہوم نہیں سمجھا۔ اب جناب یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں سورت اخلاص کس نے بتائی؟ اللہ یہ کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ جی ذرا بولے، زور سے بولے، اگر وہ نہ بتاتے تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہونے تھا، تو بات تو ختم ہو گئی، تو آپ میری بات نہیں سمجھے، بات تو اسی بات پہ ختم ہو گئی کہ سرکار نے بتایا کہ اللہ ہے اور ہم نے مان لیا کہ اللہ کا، سرکار ہی نہ بتاتے تو پھر یہ توحید کیسی؟ کیسی توحید؟ پھر توحید کیسی؟ حضرت عمر بن خطاب کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کعبے کا طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے کعبہ میں جانتا ہوں کہ تو کچھ لینے دینے کے لائق نہیں ہے، صرف تیرا طواف اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا، اور اے حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دینے کے لائق ہے نہ نقصان دینے کے لائق ہے، میں تجھے چومتا صرف اس لیے ہوں کہ میرے محبوب نے تمہیں چوما، میرے محبوب نے تمہیں چوما ہے۔ توحید کی گواہی میرے سرکار نے دی ہے،
توحید کی گواہی میری سرکار نے دی ہے، اگر میری سرکار توحید کی گواہی نہ دیتے تو توحید کیسی بھائی؟ ہندو توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، ان کو کسی نے کوئی نہیں بتایا کہ خدا ایک ہے، اس لیے وہ ہزاروں بتوں کو پوجتے ہیں۔ ہمیں سرکار نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے بن دیکھے مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ واقعہ مجھے بڑا خوبصورت یاد آ رہا ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خوبصورت بات ہے، ہائے ہائے۔ حضرت خزیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے نا میری مہربانی،